طلال چودھری پر تشدد، لیگی رہنما کی خاموشی سے معاملہ مزید گرم۔ سابق وزیر اسپتال سے نکل گئے، بیان ریکارڈ کرنے گئی ٹیم کو ناکامی کا سامنا۔ عملے کے مطابق 1.5 گھنٹہ پہلے ڈسچارج کر دیا گیا، بل کی ادائیگی کا علم ہے نہ سلپ دکھائی گئی۔ اے ایس پی عبدالخالق کی میڈیا ٹاک، طلال چودھری کے اسلام آباد پہنچنے کی اطلاعات۔ طلال چودھری پر تشدد کی تحقیقات، پولیس ٹیم کی فیصل آباد میں عائشہ رجب بلوچ کی رہائش گاہ آمد۔ گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے خاتون ایم این اے کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا۔ اسلام آباد جا کر یا فون پر بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ فریقین میں صلح کرانا پولیس کا کام نہیں، حکام کا موقف۔ دوسرے فریق ہے جناب طلال چودھری صاحب، ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے اور اس پورے معاملے کی تہہ تک انشاءاللہ پہنچیں گے اور قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ ایک ماں، بہن اور کسی کی بیٹی ہوں، طلال چودھری پر تشدد کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا پر بلا وجہ تصویر کی گئی، سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے عزت پر سوال نہ اٹھایا جائے، عائشہ رجب کا ٹویٹ۔ طلال چودھری پر تشدد کا معاملہ، نون لیگ کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا سابق وزیر سے رابطہ، واقعے سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ کمیٹی 3 روز میں اپنی رپورٹ پارٹی قیادت کو پیش کرے گی۔ آپ استعفے دیں، ہم الیکشن کرائیں گے اور اچھا ہے کہ ہمیں میجورٹی بھی مل جائے گی۔ پی ایم ایل این میں بھی اچھے لوگ ہیں، ہم سے رابطے بھی کیے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف، ان کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی ایک اندر خاندان میں بھی ایک چپکلش چل رہی ہے۔ نواز گروپ کو آپ اب کئی حصوں بخروں میں دیکھیں گے، اور چاہے وہ رات کو 3 بجے تنظیم سازی کریں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا۔ ٹی وی میں دیکھا ہے کہ وہ تنظیم سازی بڑے زوروں پہ ہے فیصل آباد میں۔ فیصل آباد میں تنظیم سازی زوروں پر، رات 3 بجے کا سوال رانا ثناء اللہ سے پوچھا جائے۔ وزیر اطلاعات کا تبصرہ، نواز شریف کی سیاست منافقت پر مبنی۔ سابق وزیر اعظم کی تقریر کے بعد بہت سے لیگی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کی نون سے شین نکلنے کی باتوں میں بھی وزن ہے، شبلی فراز کی گفتگو۔ تنظیم سازی دن کو ہوتی ہے، یہ جو 3 بجے والی تنظیم سازی ہے، اس کا رستہ روکنے کے لیے اور خواتین کی ہراسمنٹ کے حوالے سے، اس کا مطلب ہے کہ طلال چودھری کو سزا نہیں دے گی نون لیگ، تو اس کا مطلب ہے پھر تو خواتین سیاست میں آنے سے جناب کترائیں گی۔ اس پہ کم از کم حکومت جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی کہ اتنی ہلہ شیری بیگم صفدر امان صاحبہ جو نواز شریف صاحب کی اس کے اوپر تھی کہ یہ پہلی خاتون نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی کئی خواتین کے ساتھ اس قسم کی تنظیم سازی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ تنظیم سازی رات کو ہو تو نتائج میں ہڈیاں ہی ٹوٹتی ہیں۔ طلال چودھری نے تمام سیاسی ورکرز کے سر شرم سے جھکا دیے۔ سابق وزیر کے پہلے بھی بہت سے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ بیگم مریم صفدر طلال چودھری کو بچا رہی ہیں، فیاض الحسن چوہان کا الزام۔ خاتون ہماری پارٹی کی، طلال ہماری پارٹی کے، یہ کہا ہے کہ یہ بیچ میں جو ہے وہ فوجداری مقدمات لے کے بیٹھنے لگے اپنی طرف سے۔ پرابلم یہ ہے ان کا کہ ان کو ہر چیز کے اندر سیاست کرنی ہے۔ اب مجھے عائشہ گلالئی بھولی نہیں ہے، لیکن میں اس لیول پر جانا نہیں چاہتی۔ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے ایک عزت دار شریف خاتون کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، اب ایک عورت کی عزت اچھال رہے ہیں۔ ہر چیز پر سیاست، فیاض الحسن چوہان کا مسئلہ۔ طلال چودھری کے خلاف کچھ اور نہیں ملا تو عورت کی عزت اچھال رہے ہیں۔ معاملے کو اس نہج پر نہ لے جائیں کہ برداشت سے باہر ہو جائے، اسما بخاری کا رد عمل۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے بلایا گیا اجلاس مسترد۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو انتخابی امور میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ وفاق، شفاف اور آزادانہ انتخابات کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے، شہباز شریف کی وارننگ۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جورسڈکشن گلگت بلتستان پہ ایکسٹینڈ نہیں کرتی۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا قطر یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹو کا حصہ کبھی نہیں ہوتے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اسپیکر نے کس قانون، آئین اور رولز کے تحت
पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन अलग, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तलब किया गया इजलास दायरे इख्तियार से बाहर। विफाक या कोई भी सियासी जमात इंतखाबात में मुदाखलत न करे, पीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर सवाल, दूसरी तरफ इजलास का बॉयकॉट। शहबाज शरीफ की ताउन के लिए एक ही शर्त है, NRO। वोट की इज्जत वाले ड्रामे का ड्रॉप सीन अभी कौम ने देखा है, शहबाज गिल का जवाब। नवाज शरीफ की हालिया तकरीर कौमी मफाद के खिलाफ, लीगी कायद को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लीगी MPA जलील शरफपुरी अपने मौक़िफ़ पर कायम, नून लीग में हूँ, कोई नहीं निकाल सकता, पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने पर रद्द अमल। रुकन पंजाब असम्बली की तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मुलाकातें। मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने सलमान शहबाज को 1 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया। बताया जाए आपके अकाउंट्स में 10.5 बिलियन की रकम कहां से आई, नोटिस का मतन। अफगानिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन, पाकिस्तान में पायदार अमन, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से मशरूत। दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग का खात्मा होगा, हमसाया मुल्क में सियासी हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का वाशिंगटन पोस्ट में मज़मून। अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन की कल इस्लामाबाद आमद, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में खिताब भी करेंगे। हमारी सिंध गवर्नमेंट से KCR के बारे में कोई लड़ाई नहीं, हम सिंध गवर्नमेंट को साथ लेके चलेंगे। सिंध गवर्नमेंट मुराद अली शाह साहब से मैंने 2 मीटिंग्स की हैं, बड़ी कामयाब की हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब का हमारे साथ पूरा तावन है, कमिश्नर का पूरा तावन है। KCR के मसले में मरकजी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक पेज पे। कराची सर्कुलर रेलवे पर विफाक और सिंध एक पेज पर, कोई लड़ाई नहीं। मंसूबे पर 10 अरब से ज्यादा रकम खर्च होगी, तजावुजात की निशानदही हो रही है। सूबाई हुकूमत से मुतासरीन को मुतबादिल जगह की फराहमी की दरख्वास्त करेंगे, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए पाकिस्तान के लिए पुरानी मिस्त्री लाए गए, ये तमाम मिस्त्री मिलकर भी एक कराची का मसला हल नहीं कर सके। सकूत ढाका के बाद सकूत कश्मीर हो गया है, लेकिन हमारी हुकूमत अवाम को मुतमईन करने के लिए हवाई फायरिंग कर रही है। कराची की कामयाबी, पूरे मुल्क की कामयाबी। तमाम हुक्मरानों ने शहर कायद से नाइंसाफी की। सिराजुल हक का मार्च से खिताब, मकामी हुकूमत की बहाली और इख्तियार देने का मुतालबा। 14 अक्टूबर को यौम यकजहती कराची मनाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, महकमों की कारकर्दगी का बराह रास्त जायजा लेने का फैसला। सूबाई वज़ीरा की सरबराही में खुसूसी कमेटियां तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। बजट अहदाफ और दीगर उमूर पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सयाहत के आलमी दिन पर टूरिज्म पंजाब ऐप का इफ्तिताह। सूबे में सयाहत के फरोग के लिए जामे पॉलिसी बना ली। अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना ही हकीकी इनकलाब है, वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। कोरोना से 24 घंटे के दौरान मजीद 6 अमवात। मुल्क भर में 3,10,275 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 8,205 हो गई। कोरोना केसेस में कमी, सऊदी हुकूमत का विजिट वीजे दोबारा जारी करने पर गौर। मकामी अफराद के लिए सयाहती मकामात भी जल्द खोलने का प्रोग्राम। रूसी शहर आसर खान में कसीरुल मुल्की फौजी मशकें। वजीर दिफा ने फौजी मशकों का मुशाहिदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सोलेह अब्बासी साथ थे। परवेज खटक की पाकिस्तानी और चीनी एहलकारों से भी मुलाकात।
آغاز میں آپ کو بتائیں کہ طلال چودھری سے تشدد کے معاملے پر فیصل آباد سے بیان قلم بند کرنے لاہور آنے والی پولیس ٹیم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیگی رہنما اہلکاروں کے آنے سے پہلے ہی نجی ہسپتال سے نکل گئے۔ عملے کا کہنا تھا کہ انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ سابق وزیر اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل ہو گئے ہیں۔ تشدد کا معاملہ گرم، طلال چودھری آگے آگے، پولیس پیچھے پیچھے۔ فیصل آباد پولیس بیان لینے میں ناکام۔ لیگی رہنما لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ اے ایس پی کی سربراہی میں ٹیم لاہور کے نجی ہسپتال پہنچی تو طلال چودھری وہاں سے نکل چکے تھے۔ ہسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ لیگی رہنما کو پولیس ٹیم کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی فارغ کر دیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں اے ایس پی عبدالخالق کا کہنا تھا کہ انہیں ڈسچارج سلپ نہیں دکھائی گئی۔ ملاقات نہیں ہو پائی ہے، وہ یہاں سے ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں بل پے نہ کرنا، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن اندر جو عملہ ملا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ڈسچارج سلپ وغیرہ ہم نے نہیں لی۔ ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو انفارچونیٹلی کامیاب نہیں ہو سکی۔ دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی طلال چودھری صاحب سے، اور ان سے ملاقات کی جائے گی، ان کا بیان قلم بند کیا جائے گا۔ طلال چودھری کو اسلام آباد کے نجی ہسپتال داخل کرا دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طلال چودھری اپنا علاج اسلام آباد سے کرانا چاہتے تھے۔ نواز لیگ کی خاتون ایم این اے عائشہ رجب بلوچ کی فیصل آباد میں اپنے گھر میں غیر موجودگی کے باعث بیان قلم بند نہیں کیا جا سکا۔ یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میڈم عائشہ رجب صاحبہ ان کا بیان ریکارڈ کیا جا سکے، لیکن انفارچونیٹلی ان سے ملاقات آج نہیں ہو سکی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بیان لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہے وہاں جانا پڑے، ٹیلی فونیکلی بیان لینا پڑے، جس بھی طریقے سے لینا پڑے، ان کا بیان بھی لیں گے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ معاملے پر نواز لیگ کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی متحرک ہو گئی۔ طلال چودھری نے سائرہ افضل تارڑ، اکرم انصاری اور ایوب گادی پر مشتمل کمیٹی کو ابتدائی رابطے پر جھگڑے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ سائرہ تارڑ کہتی ہیں کہ کمیٹی 3 روز کے اندر رپورٹ پارٹی کو پیش کر دے گی، جسے پبلک بھی کیا جائے گا۔ طلال چودھری پر تشدد کے معاملے پر ایم این اے عائشہ رجب کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے میڈیا پر ان کی ذات سے متعلق باتیں ہوئیں وہ صرف ان کی نہیں بلکہ عورت ذات کی تذلیل ہے۔ لیگی خاتون ایم این اے نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ بھی ایک ماں ہیں، بہن ہیں اور کسی کی بیٹی ہیں، اور ایک عزت دار گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی درخواست ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ان کی عزت پر سوال نہ اٹھایا جائے۔ حسن چوہان یہ کہتے ہیں کہ تنظیم سازی رات کو ہو تو آفٹر شاکس میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ طلال چودھری نے تمام سیاسی ورکرز کے سر شرم سے جھکا دیے۔ طلال چودھری صاحب اپنی ہی پارٹی کی ایم این اے ان کے اوپر ان کو ہراس کرنے کے لیے اس نے جناب جو حرکت کی، اب اس نے یہ جو حرکت کی ہے یہ صرف نون لیگ کا سر شرم سے نہیں جھکایا، اس نے بنیادی طور پہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ کا اور پولیٹیکل ورکرز کا جو ہے وہ سر شرم سے جھکایا ہے۔ تنظیم سازی دن کی روشنی میں کرنی ہے، رات کے اندھیروں میں نہیں کرنی۔ یہ ایک پازیٹیو میسج چلا گیا ہے کہ جو تنظیم سازی رات کے اندھیرے میں اور اسپیشلی رات کے 3 بجے کے قریب ہوتی ہے، اس کے ریپرکشنز، اس کے آفٹر افیکٹس وہ بازوؤں اور پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں آتے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان انتخابات پر بلایا گیا پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے پر اعتراض اٹھایا تھا۔ شاکر سلنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ شاکر، کہیے گا یہ اپوزیشن کے لیے ایک طرح سے خاموش کامیابی ہے؟ جی بالکل، یہ حکومت کے لیے بڑا جھٹکا ہے اپوزیشن نے جو دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس بلایا تھا کہ تمام پارلیمانی رہنماؤں کو بٹھا کر جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے ہیں اس پر جو تحفظات ہیں ان کے وہ دور کریں، ان کے تحفظات سنیں اور ان کو یقین دہانی بھی کرائیں اور کوئی سولوشن ایک متفقہ نکالیں حکومت اور اپوزیشن، تاکہ تمام جو جماعتیں مطمئن رہیں۔ لیکن گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ اسپیکر کا کام نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان پر اجلاس بلائیں، اس اجلاس میں ہم نہیں جائیں گے۔ مریم اورنگزیب نے بیان جاری کیا، بائیکاٹ کا اعلان کیا، جے یو آئی نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد ابھی اسپیکر قومی اسمبلی نے جاری کیا ہے کہ یہ اجلاس ہی
मुलतवी कर दिया जाता है जिसमें अपोजिशन नहीं ठीक आ है, रही, तो इस वजह बहुत से शुक्रिया आपका शाकिर सलंगी।